بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ دوستو، امید ہے کہ آپ خیر اور عافیت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ایک بار پھر میرے چینل میں ویلکم۔ زیادہ تر لوگ دوست کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ ویڈیوز کیوں نہیں ڈالتے، لیکن میں تھوڑا بزی تھا، اسی وجہ سے میں 7 دنوں تک میں نے ویڈیو نہیں ڈالی اپنے چینل پر۔ لیکن آج میں آپ کے ساتھ بہت انٹرسٹنگ سٹوری شیئر کرنے والا ہوں جو انڈیا کے ایک دوست نے بھیجی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بہت ٹائم سے یہ سٹوری شیئر کرنا چاہتا تھا، لیکن موقع ہی نہیں ملا کہ میں آپ کے ساتھ یہ سٹوری شیئر کر سکوں۔ ضیاء بھائی، میں نے آپ کا واٹس ایپ نمبر معلوم کرنے کے لیے بہت کوشش کی، لیکن آپ اپنے چینل پر اپنے واٹس ایپ کا نمبر بھی نہیں ڈالتے۔ اسی وجہ سے مجھے بہت کوشش کرنا پڑا کہ میں آپ کے ساتھ یہ اپنی سٹوری شیئر کر سکوں۔ پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں کمنٹس میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے اپنے واٹس ایپ کا نمبر دیجیے۔ تو پھر میں نے تمہاری ایک ویڈیو پر کمنٹس کیا اور اس میں بتایا کہ میں آپ کا واٹس ایپ کا نمبر چاہتا ہوں تاکہ میں تمہارے ساتھ اپنی ایک سٹوری شیئر کر سکوں، اور آپ اس پر ویڈیو بنا کر اپنے چینل پر ڈال دیں۔ پھر میں نے کمنٹس کیا اور آپ نے مجھے رپلائی دیا اور واٹس ایپ کا نمبر مجھے ملا۔ تو اس بھارتی دوست کا سٹوری ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ضیاء بھائی، زندگی میں میرے ساتھ بہت سے واقعات پیش آئے ہیں، لیکن یہ جو سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، یہ صرف میرے ساتھ نہیں بلکہ ہم دو دوست تھے، ایک میرا دوست تھا اور ایک میں تھا۔ ہم ٹور پر گئے تھے اور ہم بہت سارے دن گھوم کے بہت تھکے ہوئے تھے، اور ہم رات کو بہت بھوکے تھے، اسی لیے ہم ایک ہوٹل پر رکے اور وہاں پر روٹی کھائی۔ روٹی کھانے کے بعد شام بہت قریب تھی اور سورج غروب کی طرف روانہ ہوا تھا۔ اسی وجہ سے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ ہم دوبارہ اپنے گھر آئے، اسی لیے ہم نے ہوٹل میں رہنے کا سوچا کہ ہم ہوٹل میں کوئی کمرہ بک کر کے اس میں رات گزار سکیں۔ تو اسی غرض سے ہم نے ایک ہوٹل میں کمرہ رینٹ پر لیا تاکہ ہم اس میں اپنی جو رات ہے اس میں گزار سکیں۔ یہ وقت تھا، سردی کا ٹائم تھا اور بہت زیادہ سردی تھی اس وقت میں، ہمیں بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ اسی وجہ سے اس ہوٹل کی کمرے میں ایک انگیٹھی تھی، تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ کیوں نہ ہم اس انگیٹھی میں آگ جلائیں اور ہم اس سے اپنی ٹھنڈ بجھا سکیں۔ وہاں پر کچھ لکڑیاں تھی جس کی مدد سے ہم نے آگ بجھائی، اور اس غرض سے ہم اس کے سامنے بیٹھ گئے کہ ہم گرم ہو سکے اور ٹھنڈ جو ہے وہ ہم سے ختم ہو سکے۔ ہم نے آگ جلا دی اور میں اور میرے دوست بیٹھ گئے انگیٹھی کے سامنے اور باتیں شروع کر دی۔ بہت ٹائم تک ہم باتیں کرتے، بہت سمے لگی ہمارے باتوں میں، اور بہت ٹائم لگا اس میں، تقریباً 2-3 گھنٹے ہم ہماری باتوں میں گزر گئی انگیٹھی کے سامنے۔ تقریباً جب 12 بجے ہو گئے تو میرے دوست نے کہا کہ مجھے نیند آ رہی ہے اور میں سونے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ مجھے تو نیند نہیں آ رہی، اگر آپ چلتے ہیں تو آپ چلے جائیے، میں یہاں پر
تھوڑے ٹائم تک رکتا ہوں، لیکن میرا دوست اکیلا نہیں جاتا، اور اس نے ایک ضد پکڑی کہ ہم دونوں جائیں گے، اور مجھے بہت نیند آ رہی ہے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، اسی وجہ سے میں اکیلا وہاں پر نہیں جا سکتا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن مجبور ہو کر اس کے ساتھ چلا گیا، اور اس ہوٹل کے جو کمرے میں ہم تھے، اس میں صرف ایک بیڈ تھا جو بہت بڑا تھا۔ خیر، جب ہم اس بیڈ میں لیٹے اور سو گئے تو میرا دوست سو گیا تھا، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اسی لیے میں موبائل میں مصروف تھا اور کچھ ویڈیوز یا گیم کھیل رہا تھا، اسی وجہ سے کہ مجھے نیند نہیں آ رہا تھا، لیکن میرا دوست سویا پڑا تھا۔ تقریباً 2-3 گھنٹے گزر گئے۔ جب 3 بجے ہو گئے، اس ٹائم پر بھی میں موبائل میں مصروف تھا، لیکن میرا دوست سو گیا تھا اور بہت آرام سے خراٹے لے رہے تھے۔ لیکن اس دوران ایک دم بیڈ ہل گیا۔ میں نے سوچا کہ میرا دوست بیڈ میں ہلتے ہوئے بیڈ ہلے ہوگی، لیکن کچھ ٹائم بعد بیڈ پھر سے ہل گئی۔ میں نے پھر سے سوچا کہ میرا دوست جو ہے نے ہلایا ہوگا۔ تیسری بار جب پھر سے بیڈ ہل گئی تو مجھے شک ہونے لگا، اور میں سیدھا بیڈ میں اٹھا کہ زلزلہ ہے یا کچھ اور ہے۔ اسی معلوم کرنے کے لیے میں بیڈ سے اترا۔ جب میں بیڈ سے اترا تو بیڈ میری طرف آنے لگا اور بہت عجیب سا آواز آنے لگا، اور بیڈ جو ہے وہ میرے پاس آنے لگا۔ پیچھے آہستہ آہستہ جا رہا تھا، لیکن بیڈ میرے سامنے تھا اور میرے پاس آ رہا تھا۔ میں بہت ڈر گیا، لیکن پھر بھی میرا حوصلہ ٹھیک ٹھاک تھا۔ کچھ ٹائم بعد یہ سین جاری رہا، لیکن کچھ ٹائم بعد پیچھے سے آوازیں آنے لگے، بہت زور سے شور ہونے لگا۔ تو میں نے جب ڈر کے اپنے پیچھے دیکھا، میرے پیچھے ایک اور بیڈ آ رہا تھا، اور وہ بھی میرے سامنے آ رہا تھا۔ دونوں طرف سے 2 بیڈ آ رہے تھے میرے سامنے۔ میں بہت گھبرا گیا تھا، لیکن جب میں نے تیسری طرف دیکھا تو اس سے بھی ایک بیڈ آ رہا تھا، اور وہ بھی میری طرف آ رہا تھا۔ جب میں نے اس کے بعد چوتھی طرف دیکھا تو اسی طرف سے بھی ایک بیڈ آ رہا تھا میری طرف، اور بہت شور وہاں پر شروع ہوا۔ میں نے آنکھیں بند کر دی اور بہت ڈر گیا تھا، لیکن میں نے جب کچھ ٹائم بعد آنکھیں کھولی تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، اور سب نارمل ہی نظر آتے تھے۔ جب میں نے آنکھیں کھولی اور 1 یا 2 منٹ گزر گئی تو پھر سے وہی شروع ہو گئی، اور چاروں طرف سے بیڈ میرے طرف آنے شروع ہو گئی، اور وہاں پر بہت شور شروع ہونے لگا۔ تو میں بہت ڈر گیا، اور میں نے ایک آواز نکالی بہت زور سے۔ میں بہت زور سے چلایا۔ اسی آواز سے میرا دوست نیند سے جاگا، اور اس نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کہ میں بہت ڈر گیا۔ یہاں پر یہ کمرہ جو ہے یہ بیڈوں سے بھرا ہوا تھا، اور سب میری طرف آ رہے تھے، لیکن میرے دوست جب وہ جاگا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھے۔ اس نے کہا کہ آپ پاگل ہوئے ہیں، یہاں پر کیسے اتنے بیڈ آ سکتے ہیں؟ آپ کوئی خواب دیکھ رہے ہیں؟
یا آپ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے اس کو بہت دلاسا اور یقین دلوانے کی کوشش کی کہ یہاں پر بہت بھیڑ تھے، لیکن اس سے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو میرے ساتھ میری زندگی میں سب سے ڈراؤنی کہانی یہ پیش آئی ہے جو ضیاء بھائی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ تو دوست یہ تھی ایک انڈین دوست کی کہانی، جس نے یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کیا کہ ضیاء بھائی آپ اس پر ایک ویڈیو کلپ بنائیے اور اپنے چینل پر ڈالیے، کیونکہ یہ جو میری کہانی ہے، یہ جو میرے ساتھ پیش آئی ہے، یہ بہت انٹرسٹنگ کہانی ہے اور بہت ڈراؤنی بھی ہے۔ اسی لیے اس کا حق بنتا ہے کہ آپ اس پر ایک ویڈیو کلپ بنا کر اپنے چینل پر ڈال دیں۔ تو میں نے کہا کہ کیوں نہیں، ہاں میں اس پر ایک ویڈیو بنا دوں گا اور میں اپنے آڈینس کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو یہ تھی دوستو انڈین ایک دوست کی کہانی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی آئیکن کو پریس کریں۔